میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج میرا دل تو یہ تھا کہ آرام کروں گا, لیکن شرم الشیخ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہسٹورک پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اور ایک مدت بعد یعنی ایک لمبی طویل جدوجہد جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے گزشتہ 2 سال کے دوران غزہ کے جو مسلمانوں نے سفر کیا, حماس کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا, اور پھر جس طریقے سے جو غاصب اسرائیلی فوج ہے اس کو اس دن پسپا ہونا پڑا. لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کا دن تو حماس کی جیت کا دن ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوگا یا اس میں کمی آئے گی. اور میں نے اس وقت بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اب یقینی طور پر جو غزہ کے مسلمان ہیں, فلسطین کے مسلمان ہیں, ان کی سفرنگ بڑھے گی, اسی طریقے سے جس طریقے سے 9/11 کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا. تو آج ہسٹورک ڈے تھا جی. شرم الشیخ کے اندر تمام ورلڈ لیڈرز اسمبل ہوئے, اور اس کا بنیادی مقصد جو غزہ کے اندر قیام امن کو یقینی بنانا, غزہ میں جو تباہی ہو چکی ہے وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات والی زندگی فراہم کرنا, اور پھر وہاں پر جو آباد کاری ہے یعنی ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ کرنا. کیونکہ اس وقت غزہ کے جو مسلمان ہیں تقریباً 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اتنے ہی یا اس سے زیادہ شدید زخمی ہیں, ڈسیبلڈ ہیں. وہاں پر لوگوں کو کھانے کا جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا, پینے کا پانی میسر نہیں تھا, اور علاج کے لیے ادویات نہیں تھیں. جب یہ حالات تھے, بجلی, پانی, گیس, ان تمام سہولیات کے بغیر, خوراک کے بغیر لوگ رہ رہے تھے, اور ایک سفرنگ جو تھی نہ ختم ہونے والی تھی. لیکن پھر بالآخر 20 پوائنٹس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے آئے, جس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ UN کا سیشن تھا جس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خطاب کیا, اور اسی دن پھر شام کو جو 8 ممالک کے جو سربراہان تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ ایک پیس ایگریمنٹ کا ایک خاکہ سامنے آیا. پہلے تو اس بات پر سوچنے کی بات تھی کہ کیا حماس اس پر ایگری کرے گا, پھر حماس نے بھی ایگریمنٹ کر لیا. اور آج جس وقت یہ تمام ورلڈ لیڈرز جس میں بشمول یورپین لیڈرز بھی موجود ہے, یعنی آپ بات کریں تو سعودی کراؤن پرنس موجود ہیں, پرائم منسٹر پاکستان, اس کے ساتھ ساتھ امیر قطر, ان کے علاوہ رجب طیب ترکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ, اور تمام لیڈرز جی دنیا کے تمام بڑی لیڈرشپ, اٹلی کی پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں. اور اس موقع کے اوپر اب پاکستان بھی خاصا نمایاں دکھائی دیا. اور اس کا یعنی یہاں پر آج اسمبل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ سیلیبریشن اور غزہ کے عوام جو ہے ان کے لیے ایک قسم کی جو ہے وہ وے فارورڈ لے کر آنا, اور اس کے اوپر تمام مسلم ورلڈ کا, اسرائیل کا اور امریکہ کا اتفاق رائے جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. اس وقت آج جو یہ سمٹ تھی یا ایک قسم کی جو کانفرنس تھی یا یہ اکٹھ تھا, اس اکٹھ کے اندر نیتن یاہو نے بھی شریک ہونا تھا, لیکن کیونکہ جو اسرائیل کے ہارڈ لائنرز ہیں ان کی جانب سے پریشر آیا. پہلے نیتن یاہو نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر لیا تھا کہ وہ آج اس اکٹھ کے اندر شریک ہوں گے اور اس جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو انڈورس کریں گے, لیکن انہوں نے اپنی انڈورسمنٹ اپنے ملک سے ہی بھجوا دی. ان کی کابینہ نے اس کو منظور کر لیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. اچھا, اس حوالے سے مجھے بھی ایک بات پر تھوڑی سی تشویش تھی کہ جس طریقے سے پاکستان میں تمام ٹیلی ویژن چینلز نے جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خطاب تھا اس کو جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. اس پر مجھے بھی تشویش تھی, لیکن میں نے جب چیک کیا تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن یعنی PTV نے اس کو نشر نہیں کیا, پہلی بات. باقی پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہیں, ان کا کوئی اسٹیٹ اوبلیگیشن ان کے اوپر آتی نہیں ہے, کوئی ڈپلومیٹک اوبلیگیشن کے تابع وہ ہے نہیں. نہ دکھاتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن یہی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اگر آپ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اس سے بھی کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ایک لحاظ سے اچھا اقدام تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. پرائم منسٹر پاکستان چھا گئے جی. آج شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے
ایک سرپرائز تھا ان کے لیے کہ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مائک آفر کیا اور اس سٹیج کے اوپر جہاں پر دنیا کی جو نظریں اس کے اوپر مرکوز ہیں اور جتنی خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا, جو کانفیڈنس تھا شہباز شریف کا, میں اس کے بارے میں آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے اٹ. عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ یہی ان کی تعریف کرتے تھے, ان کی کوالٹی بیان کرتے تھے کہ عمران خان از اے ویل اسپوکن مین, ان کو پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن میرے خیال کے مطابق آج شہباز شریف نے آؤٹ کلاس کیا ہے نہ صرف عمران خان کو بلکہ دنیا کے بہت سے جو لیڈرز ہیں ان کو. اور شہباز شریف نے کس کلاس کے ساتھ اور کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جس طرح ڈیو کریڈٹ بنتا ہے ان کا وہ دیا. اور اس حوالے سے بھی جو قیام امن کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان تمام باتوں کو انہوں نے یعنی بریفلی اینڈ کمپلیٹلی پورا میسج بھی کنوے کر دیا اور پاکستان کی بہترین نمائندگی کی, بلکہ مسلم امہ کی بہترین نمائندگی جو ہے وہ شہباز شریف نے کی. ان کے چند الفاظ جو ہے یہ پیش خدمت ہیں. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. During those 4 days, the war could have escalated to a level who would have lived to tell what happened. اچھا, شہباز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ تو میں تعریف کر رہا تھا شہباز شریف صاحب کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی اوکے, مطلب اب آئی ہیو نتھنگ ٹو سے ان کی خطاب کے بعد کہ بھائی اب ہم چلتے ہیں گھر, کہ انہوں نے بھی ہر چیز کو, سمندر کو جو ہے نا وہ کوزے میں قید کر لیا, بند کر دیا. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. لیکن جو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر سے متعلق جو انہوں نے تعریف کی, انہوں نے کہا وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن جو پرائم منسٹر شہباز شریف وہ یہاں پر موجود ہے. اور وہ ان کو انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں شہباز شریف کو کہ آپ نے میری نیک خواہشات فیلڈ مارشل تک پہنچانی ہیں. انہوں نے کہا جی میرا فیوریٹ ہے. اب کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی, آئیے سنتے ہیں. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? اچھا جی, یہ تو آپ نے گفتگو سن لی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور یہ وہ بات ہے کہ دنیا جیتے ہوئوں کو جو ہے وہ ان کی تعریف بھی کرتی ہے اور ان کو ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بیان کرتی ہے. جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کو زیر کیا ہے اور جس بہادری کے ساتھ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ساری جو کشیدگی تھی ہندوستان کے ساتھ اس میں اپنا رول پلے کیا, اور جس طریقے سے ابھی جو ہماری افغان کی جو افغانستان کے اندر طالبان رجیم ہے اس کو پاکستان نے رسپانس دیا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنی مائٹ شو کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کوئی تکبر والی بات نہیں ہے ہندوستان کی طرح. لیکن آج ہندوستان کی جو کہتے ہیں نا کہ سینے پر چھریاں چل گئی ہیں, ہندوستان کا جو دل ہے وہ چھلنی ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جو گودی میڈیا ہے اس کی چیخیں جو ہے وہ سننے لائق ہونی ہیں. تو مجھے تو بڑی خوشی ہے جی جس طریقے سے ڈپلومیٹکلی پاکستان ایمرج کر رہا ہے, پاکستان نے جس طرح اس جیت کے بعد ڈپلومیٹکلی گین کی ہے, یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہماری اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو سول لیڈرشپ ہے یہ ان کو کریڈٹ اس کا جو ہے سارا جاتا ہے. اور جس کے بعد اگر اب میں بات کروں تو پاکستان دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا ہے, اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری معاشی مشکلات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دور کرے اور ہم معاشی اعتبار سے بھی دنیا میں جو ہے اپنا لوہا منوا سکے. اسی دعا کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.